بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج سنبھل میں یہ بولا گیا کہ بھائی سروے رپورٹ حکومت ہے، سارا تعجب خیز معاملہ ہے، غیر مسلموں میں بھی لوگ حیرت کر رہے ہیں کہ صبح میں جو ہے پٹیشن داخل کی جاتی ہے کہ جامع مسجد یہاں کی جو تاریخی مسجد ہے، آثار قدیمہ کا حصہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، شام ہونے تک جو ہے سروے کی کا آرڈر ملتا ہے، 1 گھنٹے میں کمیٹی پہنچتی ہے، ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جلوس جاتا ہے نا۔ جھوٹی خبر کا ایک پہلو بتا رہا ہوں، ایک نتیجہ بتا رہا ہوں۔ ایسے تاریخ میں کتنے واقعات، ابھی تازہ موقع نہیں ہے، بیل بج گئی۔ آپ دیکھیے جب کچھ سالوں پہلے عراق پر حملہ کیا امریکہ، یورپ اور اتحادی ملکوں نے مل کر، تو بنیاد کیا بنائی، اس کو کیا بنائی گئی؟ بنیاد یہ بنائی گئی کہ صدام حسین کے پاس دنیا کو نقصان پہنچانے والے بڑے مہلک جوہری ہتھیار ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ ان کے پاس ہے تو خطرہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے، اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ پھر اس کو ہری جھنڈی دے کے کویت پہ حملہ کروایا، امریکہ نے اکسایا، خبریں موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، اور پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اسی واقعے میں، ایکشن میں لاکھوں عراقیوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، لائبریریاں لوٹی گئی، وہاں کے سامان لوٹے گئے، کتابیں منتقل کی گئی، وہاں کے علماء، بڑے بڑے ٹیچرز، سائنٹسٹوں کو مارا گیا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، عراق کے بہت سے علماء عراق چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، روپوش ہیں۔ ہمیں وہ خبریں نہیں ملتی، ہمیں وہ خبریں پہنچتی ہیں فاسقوں کی، جو یہودی پہنچاتے ہیں۔ فاسقوں کی خبر ہم مانتے ہیں، مومن خبر دیتا ہے نہیں مانتے۔ اب اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ لیجئے، جیسے وہ ہے بعد میں جو میں نے بتا رہا تھا، بعد میں خود امریکہ اور یورپ نے یہ تسلیم کیا کہ نہیں وہ صدام حسین کے پاس مہلک ہتھیار ہونے کی جو بات تھی وہ صحیح نہیں ہے، غلط نکلی۔ ایک غلط خبر پر آپ نے ایک پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، صرف 2 جملہ کہہ دیا تو اتنی جانیں حکومت گئی۔ صدام حسین جو بھی تھا، وہاں قوت تھی، استحکام تھا۔ آج وہاں، آج کی تاریخ میں سنی محفوظ نہیں ہے، علماء سنی محفوظ نہیں ہے۔ شیعہ امریکیوں اور غیر مسلم قوموں، طاقتوں کے ساتھ مل کے سنیوں کو قتل کرتے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ شام میں گزشتہ 8-10 سالوں میں آپ دیکھیں گے تو 20-25 لاکھ کی تعداد ہو گئی ہوگی، کچھ کم زیادہ ہوگی، میں ایک دم ایگزیکٹ فگر نہیں۔ کچھ سالوں پہلے تک، یعنی 2 سال پہلے تک 8 لاکھ 10 لاکھ سے اوپر ہو چکے تھے۔ سنیوں کو مارا جاتا ہے۔ ہم فلسطین کا رونا رو رہے ہیں، ہے وہ بھی ظلم ہے، احواز میں کیا ہو رہا ہے ہم تک خبر ہی نہیں پہنچتی۔ ہاں، ایران میں، ترکی میں، حماسیوں کے یہاں جو یہودیوں کے ایجنٹ اور کتے ہیں، یہ زبان استعمال کر رہا ہوں پرانے علماء کی، کہ روافظ جو ہیں یہود کے کتے ہیں اور تحریکی ان کے، وہ خبریں جو پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں جو شرک کرنے والے ہیں، بدعت کی تعریف ہے، بدعت سے محبت ہے، تحریکیوں کو دیکھیے، ان سب کو نفرت۔ سعودی عرب میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کو اخلاقی برائیاں ملے گی، عقیدے کی برائی نہیں ملے گی، منہج کی اس کے خلاف طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے فاسق کی خبر کے ذریعے سے۔ ایک جھوٹی، آج کتنی باتیں ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، یہ تحریکی متعلق چاہے جھوٹی آ جائے اس پر ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ کئی دن بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں میں سے کسی نے معافی مانگی ہو کہ ہمیں شرمندگی ہے، ہم نے غلط خبر پھیلائی تھی۔ ایسا ہوتا ہے بار بار، اس کے باوجود جب کوئی خبر آتی ہے ہمارے لوگ جو ہے اس پر دوڑنے اچھلنے لگتے ہیں۔ ہم دیکھ کہ یہودی، نصارى، تحریکی ساری ہیں، ان کو سعودی عرب کے اخلاق یا جو خبریں آ رہی ہے اس کی وجہ سے نفرت نہیں ہے، اس کے من، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سے دیکھیے کہ بھائی اسلام کے تعلق سے دنیا میں جو پھیلایا، تلوار کے زور سے پھیلا۔ ہمارے ہاں فرقہ پرست جو ہے اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دے، یہ پڑھاتے ہیں کہ ہماری بہت سی ہماری مندروں کو جو ہے توڑ کر مسجد بنائی گئی، ہمارے فلاں جو ہے ہندو مسلم ادوار میں ایسا کیا گیا، زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ سوچئے کئی 100 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، اگر ایسا ہوتا کہ زبردستی یہ کرتے تو یہ کیا ممکن ہوتا؟ یہاں اتنے ہندو رہتے، مسلمان اقلیت میں رہتے۔ بلڈوزر چلتا ہے تو لوگ تالی بجا رہے ہیں، کسی کا گھر، کسی کے بچے کو جلایا، عزت، خوشی اور انسانیت ہے نہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے تعلق سے اتنی نفرت کو پیدا کرنے کے لیے جھوٹی خبروں، غلط تاریخ میں، جھوٹ
ایک تسلسل کے آج میڈیا میں وہی خبریں آتی ہیں دنیا کے سامنے، صرف مسلمانوں کے نہیں، دنیا کے سامنے، جو دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ خبریں لوگوں تک پہنچے، اور اس خبر اب اگر اس آیت پر عمل کرنے لگے، دنیا قرآن نہیں مانتی، مسلمان اور ہم اور آپ تو مانتے ہیں، کیا ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں نہیں کرتے، اپنی جماعت میں نہیں کرتے۔ ایک عالم آپ کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کسی کا اس سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو بدنام کرنا شروع کرتا ہے، آپ مان لیتے ہیں، آپ گھر بیٹھے آپ سمجھتے ہیں کوئی میرا فریضہ نہیں ہے، ان کا اور ان کا جھگڑا ہے۔ اس عالم کی غلطی یہ ہے کہ وہ عالم ہے، اس عالم کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کے درمیان میں کام کیا، جماعت کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ کا تو کوئی فرض ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں نا، آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں، یہی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آج سنبھل میں یہ بولا گیا کہ بھائی سروے رپورٹ حکومت نے، سارا تعجب خیز معاملہ ہے، غیر مسلموں میں بھی لوگ حیرت کر رہے ہیں کہ صبح میں جو ہے پٹیشن داخل کی جاتی ہے کہ جامع مسجد یہاں کی جو تاریخی مسجد ہے، آثار قدیمہ کا حصہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، شام ہونے تک جو ہے سروے کی کا آرڈر ملتا ہے، 1 گھنٹے میں کمیٹی پہنچتی ہے، ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جلوس جاتا ہے، جلوس میں نعرے اس کے بعد جب پتھر مارا گیا، سرچ وارنٹ کے سی سی ٹی وی دیکھ کر ہم یہ معلوم کریں گے کہ کون کون لوگ پتھراؤ کر رہے تھے، تلاش جاری ہے، پوسٹر چھپنے والا ہے، آج کی خبر ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے تعلق جو نعرے لگا رہے تھے، ہم نے کہا اس کا کوئی معاملہ نہیں، کیا بنیاد ہے؟ یہاں مندر تھا۔ ہاں، زیادہ تر یہ کہ صحیح غلط، بابری مسجد کا معاملہ کتنا لمبا چلا، قانون بنا تھا 91 میں کہ اس معاملے کے بعد کوئی مذہبی مقام کے سلسلے میں اب یہ بحث نہیں ہوگی، کسی مذہبی مقام کے سلسلے میں اب یہ بحث نہیں ہوگی۔ 1947 میں آزادی کے بعد جس مذہبی مقام کی جو حیثیت تھی، ہاں قانون میں کیریکٹر کا لفظ ہے، جو کیریکٹر تھا اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن متھرا گیان واپی مسجد کے سلسلے میں چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے، ابھی جو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں سروے کرنے میں کوئی دقت نہیں، آپ سارے لوگ سروے کی بار جہاں دیکھیے وہاں پٹیشن داخل کی جا رہی ہے، اور نچلی عدالتیں سروے کا آرڈر دے رہی ہیں، ماحول خراب کیا جاتا ہے، سیاسی روٹیاں سیکی جا رہی ہے، اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو آرام سے یوز کیا جاتا ہے، اور ہم یوز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بے بسی ایسے ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اور ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو غلط تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کے غیر مسلموں پر ظلم کیا تھا، صحیح نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کو تو بولا جا رہا ہے اور وہ بغیر تحقیق کے مان رہے ہیں۔ یہاں یہ تحقیق بولا جاتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، وہ مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلایا، انہوں نے تلوار جانتے ہیں، تاریخ کی حقیقت محفوظ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط۔ اسلام اپنی فطری تعلیمات، اچھی تعلیمات کی، لیکن غیر مسلم اسی کو مان رہا ہے جو پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تحقیق نہیں کرتا۔ مسلمان اب ایسے بھی غیر مسلم ہو گئے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انتہا پسندی اور نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے قسم کے الزامات دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ کہ آپ سے زیادہ محبت کی تعلیم دینے والا، امن کو پھیلانے والا، درگزر کرنے والا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ کیوں؟ ان کو ایسا بتایا گیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سیرت رسول پڑھیں گے تو خود مانیں گے کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، لیکن ابھی تو پھیلایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط خبر پھیلائی جاتی ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، جیسے ہم آپس میں ہے نا، آپ کے بارے میں اگر کوئی غلط، مجھے پتا ہے کہ غلط ہے آپ کے بارے میں، لیکن آپ کی عزت سے کھیلا، آپ کا دفاع نہیں کرتا۔ وہ حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کہیں، ہاں آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں یا ہے موجود اور کرنا چاہیے، اور وہاں آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو آپ جگہ پر جب بے عزتی ہوگی، ذلت اور پریشانی کا معاملہ ہوگا، تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کسی بلڈوزر کو روک سکتے ہیں، نہیں روکتے تو آپ کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا، اللہ نہیں بچائے گا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو اب جب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر خود مسلمان ہو کے عمل نہیں کرتے، ہاں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ انفرادی زندگی سے لے کے حکومتی سطح تک دیکھ لیں، سعودی عرب، اہل حدیث علماء حق جن کے خلاف کمنٹ نہ کیا جاتا ہو، جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، اور لوگ مان لیتے ہیں، یعنی اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان قرآن حدیث کے ساتھ احترام والا کام کرتے ہیں، ان کی مخالفت پر جو ہے جذباتی ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جب ہم نہیں تیار ہیں، غیر مسلم سے کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ خبروں کی تحقیق کرے گا، سچائی کا ساتھ دے گا، جھوٹ کا رد کرے گا؟
السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔